آج کل ہمارے جو چیف جسٹس صاحب یہاں بیٹھے رہتے ہیں، سنیں ان کی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ان کے کان سن نہیں سکتے اور ان کی زبان بول نہیں سکتی. یہ ہے ہمارا وہ شخص جو کہ اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان بیٹھا ہوا ہے. یہ انصاف دینے کی بجائے انصاف کی وائلیشن میں پارٹنر بنا ہوا ہے. یہ بھی ان سایوں کے آرڈر کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. یہ جو دیکھی ہوئی طاقتیں ہیں وہ بھی نہیں پاور لیس ہے، جیسا کہ میں نے کہا. یہ اپنے انہیرنٹ پرنسپلز جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بجائے یہ احکامات کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. ان کے جو فیصلے جو ہماری نظر میں جب سے یہ چیف جسٹس بنے ہیں تب تو یہ ریپریہنسبل ہیں. یہ بالکل ایک بائی اسٹینڈر کے طور کے اوپر، ایک تماش بین کے طور کے اوپر کھڑا ہوا ہے. یہ چیف جسٹس نہ دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. ہماری ڈیمانڈ اس سے یہ ہے کہ یہ چلا جائے. اگر یہ انصاف پرووائڈ نہیں کر سکتا پاکستان کو اور پاکستانیوں کو تو اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں بیٹھنا. اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور یہی حالت آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی ہے. میں آپ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی ایک بات بتاؤں. 9 مئی کو وہ ٹریجڈی ہوئی تھی جس کے بعد ریاست کا سارا جبر اور فسطائیت جو تھا وہ انلیش کی گئی تھی پی ٹی آئی کے اوپر. 25 مئی کو ہم نے ایک پٹیشن موو کی تھی سپریم کورٹ میں کہ یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں اس کو سنا جائے اور ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے. 25 مئی 2023، آج ہم مئی میں داخل ہو رہے ہیں 2024 میں. 1 سال سے اس شخص نے اس کو ایک کشن کے طور کے اوپر اپنی سیٹ کے اوپر رکھ کے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان، شرم آنی چاہیے. شرم کا مقام ہے نہ صرف چیف جسٹس کے لیے بلکہ تمام جوڈیشری کے لیے. اس لالیسنس کا کلچر جو ہے وہ ریاست میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. کسی کے رائٹس، کسی کی فریڈمز، کسی کی عزت، کسی کی گھر کی چار دیواری جو ہے وہ کچھ بھی ریاستی گماشتوں سے محفوظ نہیں ہے. ملک میں ویسے تو دیکھنے کو جمہوریت ہے لیکن اصل میں ڈی فیکٹو مارشل لاء ہے. یہاں اس وقت مارشل لاء رجیم یہاں چل رہی ہے اور یہ ڈمیز جو ہیں یہ اس شخص واحد کی دکتات جو ہے اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. انتہائی سینسٹیو ایشو کے اوپر آپ سے ڈسکس کرنا ہے، آپ سے بات کرنی ہے. اور یہ کرنے کے لیے میں نے اپنے 2 بہت ساتھیوں کو، ولید اقبال صاحب جو میرے لیفٹ کے اوپر ہیں، سینیٹر تھے، اور ابو ذر نیازی صاحب رائٹ کے اوپر، ان کو بھی آج میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ شامل ہوں اس پریس کانفرنس میں تاکہ جو اس کے لیگل اسپیکٹس ہیں اور جو اس کے ہیومن رائٹس اسپیکٹس ہیں اس کے اوپر یہ روشنی ڈال سکیں. یہ پریس کانفرنس ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، اٹس کالڈ پاکستان 2023 ہیومن رائٹس رپورٹ، اور یہ شائع کی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ، اور یہ کور کرتا ہے پیریڈ 2022 اینڈ 2023. اور اس میں جو ہیومن رائٹس کی اسٹیٹ پاکستان میں بیان کی گئی ہے وہ اگر آپ بھی پڑھیں، میں یہ کہوں گا رضوان آپ بچے یہ جو مجھ سے لے کے اس کی سافٹ کاپی ساروں کو آئی ایم شیور ان کے پاس ہوگی لیکن آپ کر دیجیے گا. وہ میرے جیسے شخص کے لیے جو was committed to this country شرم سے چک جاتا ہے. اس میں آپ ہیومن رائٹس لے لیں، اس میں آپ فریڈمز لے لیں، کچھ بھی لے لیں. انہوں نے نہایت ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کا بتایا ہے آپ کو کہ کس کس طریقے سے ان فریڈمز کو، ان ہیومن رائٹس کو وائلیٹ کیا گیا ہے. اور بہت سی چیزیں ہیں، میں صرف 2-1 منٹ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ سبجیکٹس جو ہیں وہ آپ کو کلیئر ہو جائیں. Significant human rights issues including credible reports of number 1 unlawful and arbitrary killings including extrajudicial killings، اس کے اوپر بات کی ہے انہوں نے. enforced disappearances، اس کے اوپر بات کی ہے. torture and cases of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the government or its agents، اس کے اوپر بات کی ہے. harsh and life threatening prison conditions، اس کے اوپر بات کی ہے. arbitrary detention، اس کے اوپر بات کی ہے. پولیٹیکل پرزنرز، اس کے اوپر بات کی ہے. ٹرانس نیشنل ریپریشن اگینسٹ انڈیویجولز ان اندر کنٹری. آربیٹری اور انلافل انٹرفیئرنس ود پریویسی، لوگوں کے گھروں کے اوپر ڈاکے ڈالنا، ان کے اوپر رات کے اندھیرے میں ان کو وائلیٹ کرنا، چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، اس کی بات کی ہے. پنشمنٹ آف فیملی ممبرس فار alleged offences by a relative، اس کے بارے میں بات کی ہے. سیریس ابیوزز ان اے کانفلکٹ انکلوڈنگ reportedly unlawful civilian deaths and enforced disappearances، یہ بھی سبجیکٹ ہے ان کا. سیریس ریسٹرکشنز آن فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ میڈیا فریڈم، یہ آپ کو کنسرن کرتا ہے. انکلوڈنگ وائلنس اگینسٹ جرنلسٹس، یہ بھی بات کی ہے. انجسٹیفائڈ اریسٹس اینڈ ڈسپیئرنسز آف جرنلسٹس، یہ بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کے بارے میں بات کی ہے. سینسرشپ کے بارے میں بات کی ہے. کرمنل ڈیفمیشن لاز جو ہیں اس کے بارے میں بات کی ہے، اور لاز اگینسٹ بلاسفیمی اس کے بارے میں بات کی ہے. یہ شاید ہمیں ہمارے سے زیادہ ریلیونٹ نہ ہو لیکن جرنلسٹ کے بارے میں جو چیز ہے وہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہے. سیریس ریسٹرکشنز آن انٹرنیٹ فریڈم، یہ بھی ایک سبجیکٹ ہے. سبسٹینشیل انٹرفیئرنس ود دی فریڈم آف پیسفل اسمبلی اینڈ فریڈم آف ایسوسیشن، اس کے بارے میں بھی بات کی ہے. انکلوڈنگ اوورٹلی ریسٹرکٹیو لاز آن دی آپریشن آف
non-governmental organizations and civil society organizations. Restrictions on freedom of movement, ये भी एक subject है इसका. Coerced or forced return of individuals to a country where they would likely face torture or persecution, ये सब कुछ है. और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि इसमें हैं. इससे important चीज़ जो है वो ये है कि the government rarely took credible steps to identify and punish officials who may have committed human rights abuses. और इसके बाद इन्होंने ये, मैं सिर्फ एक बात और करूंगा फिर मैं आई विल पास ऑन टू माय फ्रेंड्स हियर. अ कल्चर ऑफ लॉलेसनेस pervades in the country. जो इसकी कंक्लूशन है वो ये है कि लॉलेसनेस का कल्चर जो है वो रियासत में इस वक्त फैला हुआ है. किसी के राइट्स, किसी की फ्रीडम्स, किसी की इज्जत, किसी की घर की चारदीवारी जो है वो कुछ भी रियासती गमाश्तों से महफूज नहीं है. ये एग्जीक्यूटिव समरी है जिसमें से मैंने कुछ पढ़ के आपको सुनाया है. ये 100 पेजेस के ऊपर मुश्तमिल है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव समरी. जो फाइनल रिपोर्ट है वो अभी मेरे पास नहीं पहुंची है. मुझे पता चला है कि वो बहुत ही मैसिव डॉक्यूमेंट है और उसमें इंतहाई ग्राफिक तरीके से जो टॉर्चर्स हैं और सबको इन्होंने इलस्ट्रेट किया है. और ये हुकूमत अमरीका, उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये पब्लिश किया है. कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई गवर्नर है, कोई ये है, कोई वो है. ये वो ताकत है जो हमें नज़र आ रही है, लेकिन इनके पास ताकत नहीं है. ये कुछ कर नहीं सकते, ये मफकूद हैं, ये डमीज़ हैं. इनकी तनाबें कहीं और से खींची जाती हैं.